مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کریں اور مونچھوں کو کتروائیں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ داڑھی کی شرعی حیثیت اور اس کے حکم کے متعلق اتنی بات خوب سمجھ لیں کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، اور اس سے کم رکھنا یا اس سے کم کتروانا تو یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مذاق اڑانا یہ بندے کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت، تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کی جماعت بنتی ہے، ان میں سے کسی ایک فرد کی بھی یہ بات ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی۔ جملہ صحابہ کرام کی جماعت نے داڑھی کو رکھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو یہ روایت میں نے بیان کی ہے، اس کے راوی جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ یہ حج اور عمرے کے موقع پر جب مدینہ سے مکہ تشریف لے جاتے، ظاہر ہے کچھ دن گزر چکے ہوتے، داڑھی کچھ بڑھ چکی ہوتی، تو ان کا عمل یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑتے اور جو اضافی بال ہوتے ان کو کاٹ دیتے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو اس اور تمام فقہاء کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام فقہاء کے نزدیک بھی ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس سے کم گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، بعض حضرات کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرض، واجب آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ فرائض کا، واجبات کا، اس کا قرآن و سنت میں کہاں ثبوت ملتا ہے، کہاں ان کے الفاظ ملتے ہیں واجب ہونے کے؟ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی فعل کے واجب ہونے کے لیے قرآن و سنت میں اس کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ حرام کہہ کر یا واجب کہہ کر یا فرض کہہ کر اس کا حکم بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے احکام اشارتاً مذکور ہوتے ہیں، غیر واضح ہوتے ہیں، لیکن وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح غیر معمولی جو ترغیب ہے، جو روایات میں داڑھی کے متعلق جو روایات ہیں اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اسی کے پیش نظر تمام امت کے فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور ایک مشت سے کم کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تو فرماتے تھے کہ داڑھی ایک مشت سے کم جو رکھے گا یا ایک مشت سے کم جو کتروائے گا وہ واجب کو چھوڑنے والا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور جو ایک مشت سے زیادہ رکھتا ہے تو اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اب سنت کو چھوڑنے سے بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک مشت ہی داڑھی رکھی جائے، ایک مشت سے نہ زیادہ ہو نہ ایک مشت سے کم ہو۔ ایک مشت سے زیادہ ہوگی تو آپ سنت کو چھوڑنے والے شمار ہوں گے، اور اگر ایک مشت سے کم ہوگی تو آپ واجب کو ترک کرنے والے شمار ہوں گے، اور واجب کو ترک کرنا، چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا مذاق جو ہے یہ کفر ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ داڑھی کے متعلق، یہ داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے چند بال ہی کاٹے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت سے گناہ جو ہے شامل ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی جب انسان کاٹتا ہے تو اس داڑھی کے کاٹنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو، تو کفار کا، مجوسیوں کا اور اسی طرح مشرکین کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ داڑھی کو کاٹتے تھے، مونچھوں کو بڑھاتے تھے، تو ان کی مخالفت کا حکم ہے ہم مونچھوں کو کتروائیں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ ایسے ہی خواتین کے ساتھ بھی مشابہت سے منع کیا گیا، خواتین ان کی بھی داڑھی نہیں ہوتی، اب مرد کی بھی جب داڑھی نہیں ہوگی تو ایک طرح سے خواتین کے ساتھ مشابہت ہے، اور خواتین کے ساتھ مشابہت پر آپ کے سامنے وعید ہے کہ ایسا شخص لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے جو خواتین کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک قباحت اور یہ بھی ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی حکم کی مخالفت بھی آتی ہے، تمام انبیاء کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل کی مخالفت بھی ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اس میں تسلسل اور استمرار ہے، یہ ایسا گناہ ہے اعلانیہ ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ۔ گناہ ہونا اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی ایک جرم ہے، اور اس گناہ کو اعلانیہ کرنا یہ ایک مستقل ایک الگ جرم ہے۔ تو یہ داڑھی جو ہے جب بندہ شیو کراتا ہے تو معاشرے میں سب دیکھتے ہیں، تو گویا کہ اس نے یہ ایک اعلانیہ گناہ کیا ہے، یہ مستقل ایک جرم ہے، اور اس کے علاوہ گناہ کا تسلسل اور استمرار بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ مستقل آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر کے مستقل آپ اسی کیفیت میں ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا اسی کیفیت میں ہے تو آپ مستقل گناہگار ہو رہے ہیں۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ داڑھی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور علیہ السلام چونکہ عرب میں پیدا ہوئے، وہاں کا کلچر تھا داڑھی رکھنا، تو حضور نے بھی داڑھی رکھ لی، اسلام میں اس کی کوئی ایسی حیثیت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی غیر معمولی روایات اور واضح روایات، اور پھر صرف حضور علیہ السلام نہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر صحابہ کی ایک پوری کی پوری جماعت کا پورا اہتمام کے ساتھ داڑھی رکھنا، یہ صرف کلچر کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ اسلامی حکم تھا، تبھی ان حضرات نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس مبارک عمل کا اہتمام کیا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ نجران کا جو ایک وفد حضور علیہ السلام کے پاس آیا، نجران کے گورنر نے ایک وفد کو ایران کے بادشاہ کے حکم پر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے ان کی شکلوں کو دیکھ کر ان سے منہ پھیر لیا، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو کہ تم نے اپنی شکلوں کو کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، کیوں ان کو بگاڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو فطری ایک تخلیق ہے اس میں آپ نے تغیر اور تبدل اور اس طرح اس کو جو ہے آپ نے مسخ کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں ہمارے بادشاہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہارے بادشاہ پر خدا کی لعنت ہو، اور پھر آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کترواؤں۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے غیر مسلم ہونے کے باوجود جب ان سے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان سے منہ پھیر لیا، اور پھر وہاں پر اس مجلس میں موجود جو ایک صحابی تھے ان سے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو، تو یہ تو غیر مسلم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا رویہ، حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو اس طرح کا انداز اور اس طرح کا تکلم اور اس طرح کی ناراضگی تھی، ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم داڑھی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا، ہم دنیا سے چلے گئے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوا، تو پھر آپ علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام ہم سے بھی منہ پھیر لیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ لہٰذا ہم حضور علیہ السلام سے محبت، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے امتی ہے، تو جو بندہ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے، محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے عزم کریں، اگر ابھی تک ہم اس جرم کے اندر، اس گناہ میں مبتلا تھے، تو آئندہ کے لیے پکی توبہ کریں اور حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی نیت کریں، اور یہ جو داڑھی والا ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے تھے، اس سے پکی توبہ کر کے آئندہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے، سنت کے مطابق رکھنی ہے،
اور جو واجب مقدار ہے ایک مشت وہ رکھنی ہے اور اچھے اور خوبصورت انداز میں رکھنی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی حضور کی شکل و صورت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی امت میں شمار ہو کر حضور کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اچھے انداز سے حضور کے سامنے ہم پیش ہو سکیں۔ اور یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، اور جو لوگ داڑھی کو ایک عیب سمجھتے ہیں یا معاشرے میں ایک بری چیز سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہاں تک کہ ایمان کے جانے کا، ایمان کے سلب ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ حضور کی ہر ادا سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔